بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کچھ سال پہلے کا ذکر ہے کہ جب ہمارے محلے میں رہنے والے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ یورپ سے آئی ایک فیملی سے طے کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی خوش شکل اور خوش لباس بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لہذا چند ہی دنوں میں چھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اس صاحب پر یہ مرزا فیملی راز کھلا کہ ان کا داماد اس کی تمام غلام احمد قادیانی کی پیروکار ہیں اور اپنی مذہب پر سختی سے کاربند ہیں، جس کے بعد اس خاندان کو بہت سی قانونی پیچیدگیاں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک مسلمان ہی ہے، بس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سی تلخ واقعات کی بات بالآخر یہ شادی خلا کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ دوستو، ایسی بہت سی واقعات روزمرہ زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیندار گھرانہ سمجھ کر اپنا گھر کرائے پر دیا تھا، لیکن وہ لوگ در پردہ قادیانی نکلے، یا پھر کوئی کاروبار معاہدہ کرتے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ مقابل فریق قادیانی قائد رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قادیانوں کی چند ایسی واضح نشانیاں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا خاتون کو بڑی مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانی حضرات چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی کلین شیو ملیں گے۔ آپ کو فرنچ کٹ داڑھی یا پھر ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنی خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسوں اور مختلف اجتماع کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کے برابر یا اسے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنتے، نظر آتے ہیں یا پھر کیپ پہنتے ہیں، یا تو جناح، پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کی مرتبہ یار نبی کے لحاظ سے ڈھانپنے کا رواج ہے۔ ان کا خلیفہ شملے والی ٹوپی پہنتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اسے نچلے درجے کے عہدے جناح کیپ استعمال کرتے ہیں، اور پھر نچلی عام قادیانی یا تو پٹھانوں کی طرح مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، قادیانی عورتوں کو ان کی پہناوے کے ذریعے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کی طرح ڈھیلی ڈالی اور اس کے بجائے چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہے، جس کی کمر پر ایک بیلٹ موجود ہوتا ہے جس سے برقعے کو ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 5، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھکا ہوا، جسے سوائے لب اور رخسار کے تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ نمبر 6، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدت رکھنا درست نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب نہیں کیا گیا، زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امتی محمدی میں سے ہی کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہی۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیلی مسیح یا مسیح معون دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ نمبر 7، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں، فرقواریت اور کفر کی فتووں پر بات کرتے ہیں، مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانیوں کے خلاف ہونے والے مظالم گنواتے ہیں، اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گنوانے کو کیوں مسلمان کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعتی
احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ دوستو، فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج اسلام قرار نہیں دیتی۔ البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کی تمام کاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کی ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل ضرور ملے گا جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنی مختصر نام ہی سے لوگوں کو روشناس کراتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔